بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام الادب المفرد یعنی آدابی زندگی۔ تالیف امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ ترجمہ مولانا محمد ارشد کمال حفظہ اللہ۔ تحقیق و افادات علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ العنکبوت۔ حدیث نمبر 1۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل محبوب ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں مزید سوالات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بتلاتے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 2۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ باب والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بحث بن حدیث نمبر 3۔ بحث بن حکیم اپنے والد حکیم رحمہ اللہ سے اور حکیم اپنے والد معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ میں نے پھر عرض کیا، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنی والدہ سے۔ میں نے مزید عرض کیا، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد سے، پھر قریبی رشتہ داروں سے درجہ بدرجہ۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 4۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسے میرے علاوہ ایک اور آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنے کو پسند کیا۔ مجھے اس پر غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا۔ تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا قرب تلاش کر۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر پوچھا، آپ نے اس آدمی سے اس کی والدہ کے زندہ ہونے کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ تو انہوں نے بتایا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا جو اللہ کی قربت کا باعث ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 5۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ سائل نے کہا، پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ سے۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کس سے حسن سلوک کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا پھر کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے اچھا سلوک کر۔ اس نے سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا اپنی والدہ سے اچھا سلوک کر۔ اس نے تیسری بار سوال کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ سے اچھا سلوک کر۔ پھر اس نے جب چوتھی بار سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے اچھا سلوک کر۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگرچہ وہ ظلم کرے۔ حدیث نمبر 7، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں جس مسلمان کے والدین مسلمان ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ان میں سے کسی کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ والدین اس سے راضی ہو جائے۔ عرض کیا گیا اگرچہ وہ دونوں والدین اس پر ظلم کرے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم ہی کر رہے ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب والدین سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ حدیث نمبر 8، تیسلا بن میاس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں النجدات فرقہ خوارج کی شاخ کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو گئے جنہیں میں کبیرہ گناہ سمجھتا تھا۔ جب یہ وسوسہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہے؟ میں نے بتایا فلاں فلاں گناہ میں نے کیا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا یہ گناہ کبائر میں سے نہیں، یاد رکھو کبیرہ گناہ 9 ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جاندار کو قتل کرنا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا، کسی سے جادو کروانا اور نافرمانی کر کے والدین کو رلانا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا کیا تو آگ سے دور رہنا چاہتا ہے اور کیا تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم واقعی میں یہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ میں نے جواب دیا میری والدہ میرے پاس زندہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اسے کھانا کھلائے تو اللہ کی قسم تو ضرور جنت میں داخل ہوگا بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 9، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے آیت کریمہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست کیے رکھ کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا والدین جو چیز پسند کرتے ہوں انہیں اس سے نہ روک۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب والدین کے احسانات کا بدلہ دینا۔ حدیث نمبر 10، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کا بدلہ صرف اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 11،
سعید بن ابی بردہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھے اور ایک یمنی آدمی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھائے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اپنی والدہ کے لیے مطیع اور فرما بردار اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریوں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈروں گا۔ اس آدمی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کیا آپ کے خیال میں نے اپنی والدہ کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا نہیں، بلکہ ایک ساس کا بدلہ بھی نہیں چکایا۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے طواف مکمل کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور مجھے مخاطب کر کے کہا اے ابو موسیٰ کے بیٹے، یاد رکھو ہر 2 رکعت نماز اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 12۔ ابو مرہ رحمہ اللہ جو عقیل کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ مروان رحمہ اللہ عام طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذوالحلیفہ میں رہتے تھے، ان کی والدہ ایک گھر میں رہتی تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ ابو مرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گھر سے باہر ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ جانا چاہتے تو اپنی والدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے، اے میری پیاری ماں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ وہ جواب میں کہتے اے میرے بیٹے، تجھ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس کے جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا۔ وہ جواب میں کہتی تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جیسا کہ تو نے میرے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کیا۔ اسی طرح جب گھر واپس آتے تو بھی اسی طرح کرتے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 13۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جبکہ وہ اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں ہنسا خوش کر کے آؤ جیسا تم نے انہیں رلایا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 14۔ ابو مرہ رحمہ اللہ جو ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں وہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی زمین عقیق کی طرف گئے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زمین میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے کہا اے میری پیاری ماں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ وہ جواب میں کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا۔ جواب میں وہ کہنے لگی اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے اور تجھ سے راضی ہو جیسا کہ تو نے میرے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کیا۔ موسیٰ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب والدین کی نافرمانی کرنا۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ یہ 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا خبردار جھوٹی بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 16۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ وراد رحمہ اللہ کہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے لکھوایا اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لکھا۔ میں مغیرہ بن شعبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ کثرت سے سوال کرنے، مال کو ضائع کرنے اور کیل وکال سے منع فرمایا کرتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ حدیث نمبر 17۔ سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ خاص ہدایات دی تھی جو دوسروں کو نہ دی ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص کوئی ایسی ہدایت نہیں دی جو عام لوگوں کو نہ دی ہو، البتہ ایک تحریر جو میری تلوار کے نیام میں ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا ہوا تھا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو زمین کی حد بندی کی نشانی چرائے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دے۔ صحیح مسلم۔ باب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے بشرطے کہ ان کا حکم گناہ پر مبنی نہ ہو۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، جان بوجھ کر فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے اسے جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ شراب ہرگز نہ پیو کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کر، خواہ وہ تجھے حکم دے کہ اپنے دنیاوی امور سے نکل جا تو ان دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے نکل جا۔ حکومتی عہدے داروں حکمرانوں سے جھگڑا نہ کر، اگرچہ تو یہ سمجھتا ہو کہ تیری رائے ہی درست ہے۔ جنگ کے دوران میں نہ بھاگ، اگرچہ تیرے ساتھی بھاگ جائے اور تو شہید ہو جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کر اور اپنی لاٹھی کو اپنے گھر والوں پر نہ اٹھا اور انہیں اللہ عز و جل کے بارے میں ڈراتے رہو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 19۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں ہجرت پر آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں، لیکن اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 20۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو انہی میں جہاد کر۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جو والدین موجود ہونے کے باوجود جنت نہ پا سکا۔ حدیث نمبر 21۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و خوار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون ہے وہ شخص؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا مگر پھر بھی آگ میں داخل ہوا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح مسلم۔ باب جو اپنے والد سے حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ حدیث نمبر 22۔ سیدنا معاذ جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مشرک باپ کے لیے استغفار نہ کرے۔ حدیث نمبر 23۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا، عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست کیے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ایسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورۃ توبہ۔ سورۃ الاسراء کے بارے میں کہتے ہیں اسے سورہ برات کی درج ذیل آیات کریمہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یقیناً وہ دوزخی ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب مشرک باپ سے حسن سلوک کرنا۔ حدیث نمبر 24۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی 4 آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی، میری والدہ نے قسم کھا لی کہ وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ دوسری، میں نے مال غنیمت میں سے ایک تلوار حاصل کی جو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ مجھے ہبہ کر دیجئے، تو یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تیسری، میں بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال تقسیم کر دوں، تو کیا میں نصف مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا تیسرے حصے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لہٰذا اس کے بعد 1/3 حصہ مال کی وصیت کرنا جائز ہو گیا۔ چوتھی، میں نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ شراب پی تھی، ان میں سے ایک آدمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میری ناک پہ ماری، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی۔ حدیث نمبر 25۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ میرے حسن سلوک کی امید کرتے ہوئے میرے پاس آئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابن عیینہ راوی حدیث نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی لا ینہاکم اللہ الی آخرہ، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نہیں روکتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔
حدیث نمبر 26۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عمر رضی اللہ نے سیرا ریشم کا چوگا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کو خرید لیں، جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئے تو اسے پہنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کئی چوگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بھی ایک چوگا بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ تو اس کے بارے میں فرما چکے ہیں جو فرمانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اسے پہنو، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی کو پہنا دو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چوگا مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر اپنے ایک بھائی کو بیچ دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ باب کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ حدیث نمبر 27۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 28۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والد کو گالی دینے کے لیے نشانہ بنا دے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب والدین کی نافرمانی کی سزا۔ حدیث نمبر 29۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی جلد سزا ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا آخرت کے لیے بھی باقی رکھی جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 30۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زنا، شراب نوشی اور چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں اور ان میں سزا بھی ہے۔ کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اور جھوٹی بات بھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔